بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، جو یزید ملعون کے پیروکار ہیں تو ان کی طرف سے ایک سوال یہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں قاضی ابو بکر ابن عربی، تو انہوں نے اپنی کتاب العواصم من القواسم میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب زہد میں یزید کا ذکر زہاد صحابہ کے بعد اور تابعین سے پہلے اس زمرہ میں ذکر کیا ہے کہ جن کے وعظ و فرمان سے ہدایت حاصل کی جاتی، گویا کہ نیک وکار لوگوں میں ذکر کیا۔ اب یہ اعتراض، یہ سوال کیا جاتا ہے ناسبیوں کی طرف سے، جو لوگ نعوذ باللہ اسلام دشمن ہیں، ان کی طرف سے یہ جو ہے یزید ملعون کی بریت ظاہر کرنے کے لیے جو ہے نا یہ دلیل پیش کی جاتی ہے اور یہ ایک ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قاضی ابن عربی ہیں کون، جو یزید ملعون کے جو ہے اس کو بچوانا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے نرمی رکھتے ہیں، تو یہ ہیں کون؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن عربی یہ ناسبی ہیں، آپ حضرات کے علم میں رہنا چاہیے، یہ ناسبی ہیں۔ ان کی کوئی کتاب بھی آپ پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ناسبی ہیں، اور یہ نعوذ باللہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے یہ دشمن ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ ناسبی ہیں۔ آپ اس کے ثبوت میں کہ یہ ناسبی ہیں ہم دلیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزی میں لکھتے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی عزیزی میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ نواسب فرقہ جداست، ورائے خوارج در مغرب و شام بسیار بوداند، یہ فارسی ہے، و متوکل عباسی و وزیر او و علی بن جہم نیز از جملہ نواسب است۔ کہتے ہیں کہ نواسب جو ہے یہ خوارج سے جدا فرقہ ہے، یہ مغرب اور شام میں بہت تھے، اور خلیفہ المتوکل عباسی اور اس کا وزیر علی بن جہم بھی نواسب میں سے تھے، اور خوارج ان تمام صحابہ کرام کو جن میں باہم جنگ ہوئی، یعنی صحابہ کرام کے جو آپس میں جو جنگیں ہوئیں، یعنی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، امیر المومنین حسین علی کرم اللہ وجہ، اور معاویہ، اور اس طریقے سے عمر بن عاص، تو ان سب کو جو خارجی ہیں نا، یہ جو ہے خارجی کافر بتاتے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جو خارجی ہیں یہ کافر بتاتے ہیں ان کے نزدیک، یعنی خارجیوں کے نزدیک۔ اور جو ناسبی ہیں نواسب، یہ نواسب صرف امیر المومنین حسین علی کرم اللہ وجہ اور ان کی ذریت طاہرہ جو پاک اولاد ہیں آپ کی، ان سے یہ دشمنی کو اپنا شعار انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ناسبی کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ یاد رکھ لیں کہ خارجی وہ ہوتے ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، اور ناسبی جو ہیں یہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور آپ کی پاک اولاد کے ساتھ یہ دشمنی انہوں نے اپنا شعار بنایا، تو یہ دشمنی رکھتے ہیں، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ متاخرین کے اندر یعنی بعد والے زمانے میں حافظ مغربی ابو بکر ابن عربی بھی ناسبی ہیں۔ یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزی کے اندر۔ اور یہ آخر میں عبارت کیا ہے کہ و نواسب محض عداوت امیر المومنین علی مرتضی کرم اللہ وجہ و ذریت طاہرہ او شعار خود دارند و از متاخرین حافظ مغربی نیز ناسبی است، یعنی حافظ مغربی بھی ناسبی ہیں، است منع ہیں۔ تو باقی رہی بات کہ کتاب الزہد میں جن صاحب کا ذکر ہے تو وہ یہ یزید ملعون نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے بھی ہم وہ بات بھی رکھتے ہیں۔ کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے جن کا، تو وہ یہ یزید ملعون نہیں ہے، بلکہ اس نام کے دوسرے بزرگ ہیں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس نام کے دوسرے بزرگ ہیں۔ تو اس کی ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ وہ نام یہی تھا تو اس لیے قاضی جو ہیں ان کو وہم ہو گیا، اور یہ قاضی نعوذ باللہ یہ فتوے بھی بہت زیادہ انہوں نے لگوائے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اہل بیت کے یہ نعوذ باللہ یہ دشمن ہیں، انہوں نے بڑے اپنی کتابوں میں فتوے لگائے ہیں، تو ان کی باتوں کا کوئی اعتبار کوئی نہیں ہے نعوذ باللہ۔ اچھا، تو یہ اسی ناسبیت کی شامت سے شاید قاضی وہم ہو گیا، اور انہوں نے کتاب الزہد میں یزید بن معاویہ کا نام دیکھتے ہی اس کو اپنا ممدوح، اپنے امیر یزید سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ چونکہ یزید ملعون کے پیروکار تھے، ان کو چاہنے والے، تو یزید بن معاویہ کا نام دیکھتے ہی کتاب الزہد میں انہوں نے کہا کہ یہی یزید بن معاویہ مراد ہے وہ۔ حالانکہ
یہ امیر یزید یہ اموی نہیں ہے، بلکہ اس نام کے دوسرے بزرگ ہیں، یزید بن معاویہ نخی کوفی، یہ ہیں اصل کتاب الزہد میں جن کا ذکر ہے وہ یزید بن معاویہ نخی کوفی ہیں، جو کہ مشہور عابد و زاہد گزرے ہیں۔ ان کا تذکرات آپ نے دیکھنا ہو تو تہذیب و تہذیب وغیرہ کتب رجال کے اندر موجود ہے۔ ہم تو ناظرین کے لیے فرمایا کہ ہم حافظ جمال الدین مزی کی تہذیب الکمال سے ان کا پورا ترجمہ نقل کیے دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، وہ لکھتے ہیں کون؟ حافظ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نخی کوفی ذکر ابو بکر ابن ابی خیثمہ انہ معدود فی العبادی ہوا و عمر بن عتبہ بن فرقد وربیع بن خیثم و حمام بن الحارث و ماسد الشیبانی و جندب بن عبداللہ و کمیل بن زیاد نخی و اویس القرنی۔ ترجمہ کیا ہے کہ یزید بن معاویہ نخی کوفی ابو بکر ابن ابی خیثمہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اور عمر بن عتبہ بن فرقد اور ربیع بن خیثم اور حمام بن حارث اور مازد شیبانی اور جندب بن عبداللہ اور کمیل بن زیاد نخی اور اویس قرنی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا شمار عابدوں میں ہے۔ تو یہ یزید بن معاویہ نخی کوفی ہے، وہ یزید ملعون نہیں ہے جو کہ معاویہ کا بیٹا تھا جس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو شہید کیا، اور وہ یزید ملعون جو تھا یزید جہنمی، یہ یزید اور ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اور ہیں۔ تو یہ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے ہم اثر ہیں، اور بعد میں یہ ان کا شمار عابدوں میں ہے، عبادت گزاروں میں۔ اور عبد الرحمن ابن یزید کوفی نخی سے منقول ہے کہ فارس کی مہم پر ایک لشکر میں ہم بھی روانہ ہوئے تھے، اسی لشکر میں علقمہ اور یزید بن معاویہ بھی تھے، پھر یزید بن معاویہ اسی مہم میں شہید ہو گئے۔ یہ یزید بن معاویہ نخی کوفی ہیں، بعد کے بزرگ ہیں، اور وہ یزید ملعون اور ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ بعد کے زمانے میں ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو ہے شہید کا لفظ جو ہے دیکھ کے، چونکہ یہ فارس کی ایک جنگ میں یہ حضرات سب تشریف لے گئے تھے، یہ اولیاء اللہ جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، تو اس میں جو یزید بن معاویہ یہ شہید ہوئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہی یزید بن معاویہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ آپ ان میں فرق واضح رکھیں گے، یہ بعد کے زمانے میں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور وہ یزید ملعون جو معاویہ کا بیٹا تھا، جس ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو نعوذ باللہ شہید کیا، وہ جہنمی ہے، وہ الگ ہے، اس کا ذکر یہاں کتاب الزہد میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعا کے باب الموعظہ ساعتہ بعد ساعتہ میں بروایت شقیق بن سلمہ مذکور ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے باہر آنے کے منتظر تھے کہ اسی اسنا میں یزید بن معاویہ بھی آ گیا۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ تشریف نہیں رکھیں گے؟ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ابن حبان نے بھی کتاب الثقات میں ان کا تذکرہ لکھا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ فارس میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ یہ یزید بن معاویہ نخی کوفی ہیں، یہ ہمیشہ آپ کے، تاکہ یہ ناسبی لوگ نا آپ کو جو ہے ایسے گمراہ نہ کریں، یہ تو ہیں ایسے فتنہ باز گمراہ کرنے والے لوگوں کو، تو یہ کسی طریقے سے نا تروڑ مروڑ کے، جیسے انہوں نے جو ہے معاویہ کی جو ہے جو شان بیان کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے جو ہے طرح طرح کے تروڑ مروڑ کے روایات کہیں سے لے کے جو ہے وہ فضائل بیان کرتے ہیں، حالانکہ معاویہ کے بارے میں اگر جو ہے تم نے پڑھنا ہو تو ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں شہید ہوئے، عظیم محدث۔ تو وہ ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے ایک مسجد میں، تو انہوں نے فضائل حسینہ مولا سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل مناقب بیان کیے، تو لوگ مجمع کہنے لگا کہ تم جو ہے معاویہ کے بھی فضائل بیان کرو۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاویہ کے لیے اتنی بات ہے کہ ساری زندگی کی نیکی معاویہ کی ساری زندگی کی نیکیاں، اگر یہ غلطی صرف دھو دی جائے ان نیکیوں کے ساتھ کہ اس نے اپنے بعد جو ہے یزید کی تقرری کی غنیمت ہے، اور کوئی فضائل کہیں نہیں، جس سے وہ مجمع ٹوٹ پڑا اور ان کو جو مار مار کے شہید کر دیا گیا۔ تو ونعوذ باللہ من ذالک، ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، تو انہوں نے حق کوئی کر دی۔ اب امام نسائی رحمۃ اللہ کو فضائل کا پتہ نہیں تھا، یہ آج کے ان جو ہے مولویوں کو زیادہ پتہ ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ فضائل جو ہے معاویہ کیا ہیں۔ انہوں نے تو فرمایا تو فقط اتنے ہی فضائل ہیں کہ ساری زندگی کی نیکیوں کے ساتھ اگر یہ غلطی دھو دی جائے تو غنیمت ہے، اور کوئی فضائل کہیں نہیں کہ اپنے بعد بیٹے یزید کی تقرری کی ہے اس نے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بڑے آج کے محدث آ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور بیل کو دبائیں، آل پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔